ہاں جی آگے نبی صاحب. جی سر آگے. آپ جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں منصوری صاحب؟ ہاں جی بس آج دوسرا جمعہ ہے جو باجماعت پڑھا ہے. ماشاء اللہ. اچھا. الحمدللہ. کرونا کی وجہ سے تعطل تھا. کرونا سے تو پھر ہم بچت رہے. بیچ میں بھی ایک دفعہ پڑھا تھا لیکن جی آ جائیے بیٹھیں. جی جی بیٹھتے ہیں کرتے ہیں بات. پانی پی لیں بھی. جی آپ بیٹھیں. جی آپ بھی پئیں میں بھی پیتا ہوں پھر کرتے ہیں بات. جی تشریف رکھیں آپ. جی منصوری صاحب آج بھی ہم کراچی کو ہی کنٹینیو کریں گے. اور کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ اس قدر گمبھیر ہو چکا ہے کہ آپ نے خود جیسے ذکر کیا پہلے ویلاگ میں کہ وہاں بارشوں کے کئی سال پرانے ریکارڈ ٹوٹے ہیں اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے, ہر طرف تباہی ہے. تو اب یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو پیکیج دیا ہے اس میں کچھ سیاسی رکاوٹیں ہیں, کچھ آئینی موشگافیاں ہیں. تو اس سے یہ خدشہ تو نہیں کہیں پیدا ہو گیا کہ یہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا, یا ایسا بھی نہ ہو کہیں کہ یہ بالکل بھی اس پر عمل درآمد نہ ہو؟ کراچی کی بحالی کے حوالے سے جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس میں یہ صحیح بات ہے آپ کی کہ یہ خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل معاملات پر, کچھ آئین و قانون کی جو موشگافیاں ہیں اس کے حوالے سے یہ خدشہ ہے. اس کے علاوہ پھر سکت کی جو بات ہے نا, جو صلاحیت ہے معاملات کو ہینڈل کرنے کی وہ بھی کمزور ہے. اور وہ ایک کی نہیں, جو سب اسٹیک ہولڈرز ہیں انہی کی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جو اس کے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو تو آپ کسی صورت اگنور کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے تو یہ مسئلہ حل کرنا ہے, انہی کا ہے, انہوں نے کرنا ہے. ہماری جو ذاتی سوچیں ہیں, ذاتی جذبات ہیں, ذاتی آراء ہیں, جو کہ بہت بڑی آراء بھی بن جاتی ہیں اور وہ منقسم بھی ہوتی ہیں, اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. تو اس کو آپ نے علم کی روشنی میں ہی حل کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ایکیڈیمک ٹائپ آف سپورٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مذاق اڑا کے کہہ دیں کہ جی یہ تو کتابی باتیں ہیں. یہ کتابی باتیں وہ ہوتی ہیں جو عمل سے نکلتی ہیں اور عملی شکل اختیار کرتی ہیں, تو وہ کتابی باتیں ہوتی ہیں. اور دنیا میں اس کی مثالیں بھی ہیں. اور دنیا چلتی اسی پہ, پوری ڈیولپڈ ورلڈ بنی اسی پر ہے. سمجھیں گے, ورنہ یہ یونیورسٹیوں پہ بلینز آف ڈالر کی ریسرچ اور ریسرچ اس کا کیا جواز رہتا ہے. یہ ایک بڑی تلخ بات ہے, کہ تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں بالکل مائنس کر دیا جاتا ہے جو ریکوائرڈ ایکڈیمک سپورٹ ہے. اس کو ہم بالکل مائنس کر کے اپنے جذبات, اپنی آراء, اپنی پارٹی کے پریشر, اپنی حکومتی انداز پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں سارا نظام. جب کوئی مقامی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں ڈیولپمنٹ ٹارگٹ آتے ہیں, اس کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی گاؤں ہو, چاہے وہ کراچی جیسا عظیم شہر ہو, کہ سب سے پہلے آپ اس کا سچویشنل فیکٹ جو انالیسز ہے وہ کریں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. یہ جو ہم ڈیولپمنٹ پروسیس لانچ کرنے لگے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کرنے لگے ہیں, آپ نے پیکیج کی بات کی نا, جی تو پیکیج کے سائز کی حد تک تو یہ بڑا اطمینان بخش ہے موجودہ گمبھیر اقتصادی صورتحال میں. اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. جی جی خاص طور پر جو کووڈ-19 پر جو اتنی بڑی رقم جو فیملیز کو ریلیف کے طور کے پر دی گئی, 1.25-35 لاکھ فیملیز کو, تو اس کے بعد یہ بہت بڑا پیکیج ہے اور یہ ملنا چاہیے کراچی کو, ہر حالت میں ملنا چاہیے جو صورتحال ہے. تو یہاں تک تو ایک اطمینان بخش صورت ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی کتنی مداخلت ہو سکتی ہے, کتنی نہیں ہو سکتی, اس کا کیا رول ہے, صوبائی خود مختاری کتنی متاثر ہوگی, کتنی نہیں ہونی چاہیے, یہ سارے ریلیونٹ کویسچن ہیں, لیکن انہیں ہم نے حل کرنا ہے. کراچی کا جو اس وقت سچویشنل انالیسز بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو سب سے ذمہ دار جو پارلیمنٹری جو قوت ہے, جو ڈیوائیڈ ہے اپوزیشن کی شکل میں, مختلف پارلیمنٹری گروپس کی شکل میں, سب سے بڑی منتخب حکومت کی شکل میں, ٹھیک ہے نہیں, اور گورنر صاحب کی بھی شکل میں, وہ فیڈریشن کے نمائندہ ہیں. جی ٹھیک ہے نا جی, فیڈریشن کے نمائندہ ہیں اور اور وفاق کی بہت بات ہو رہی ہے اس وقت وہاں پر. وائے بد نصیبی
سب کی سکت بہت کمزور ہے. حکومت تو پہلے ہی بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی سندھ حکومت پر گورننس کے حوالے سے. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ مجموعی طور پر تمام حکومتوں کی اگر دیکھی جائے گورننس، وہ ساری کی ساری ہی جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے، اور اس کی سکت نہیں ہے پاکستان میں، وہ ایک علیحدہ ہے. اچھا، سندھ کی کمپلیکیشن اور بھی ہے، وہ دیہات اور شہری کی تقسیم کے حوالے سے پھر وہ علیحدہ مسائل ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں نہ حکومت ہے، نہ اپوزیشن ہے. اپوزیشن کو آپ صرف ایک ہی نقطہ نظر سے نہ دیکھیں کہ وہ صرف حکومت پہ تنقید کرتی ہے، اس کا محاذبہ کرتی ہے. وہ گائیڈ بھی کرتی ہے، وہ رہنمائی بھی کرتی ہے. وہ سکت نہیں ہے ہماری، وہ پریشر گروپ نہیں ہے. وہ پریشر گروپ تو اب ہونا چاہیے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ نہیں ہے تو پھر کسی اور کو ہونا چاہیے نا وہاں پر. وہی میں بات کرنے لگا، آپ نے تو پہلے ہی کر دی بات جس طرف میں آ رہا ہوں. دیکھیں تو اس وقت وہاں پر ایک بڑی جگہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے سنبھال لی ہے. کراچی میں جو ایک خلا ہوا، ایک وحشت اور دہشت جو زدہ پارلیمنٹری فورس تھی وہاں پر، اس سے جو آزادی ملی وہاں کے ووٹر کو، اور ایک جبر کا جو ماحول تھا وہ ختم ہوا، تو اس کے لیے سب سے بڑی جو قدرتی جگہ بننی چاہیے تھی وہ تو پیپلز پارٹی کی بننی چاہیے تھی. وہ وہاں کی ایک روایتی جماعت تھی، اس کی وہاں پاکٹس تھیں، اس کی وہاں حکومت ہے، اور آج سے نہیں ہے. سندھ کی حکومت تو 10 سال رہی وہاں پر، پچھلے 10 سال میں. اسے ایک بڑا بھرپور موقع ملا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کا لاہور کا قلعہ جو تھا، جو اصل میں قلعہ تھا اس کا، اگر وہ مسمار ہو گیا ان کی غلطیوں کی وجہ سے یا یہاں کی نئی پولیٹیکل فورس کی وجہ سے، جو بھی تھی معاملات، وہ اس تجزیے میں نہیں ہم جاتے. چلیں، یہ ایک ریئلٹی ہے کہ پیپلز پارٹی اس طرح کی قومی جماعت نہیں رہی پنجاب میں اپنی پارلیمانی حیثیت ختم ہونے کے بعد، جو کہ اس کا بہت قابل فخر، قابل تحسین امتیاز تھا. بھٹو کے دور میں نہیں، بھٹو کے دور میں کیوں، بے نظیر کے دور تک میں بھی رہے. پہلے الیکشن میں 88 کے، ہاں جی، اس کے بعد تو پھر وہ نہیں جی، اس کے بعد بھی رہا. یہ تو نہیں تھا کہ خالی ہو گئی تھی. وہ غلبہ نہیں رہا تھا پنجاب میں پیپلز پارٹی کا، لیکن پیپلز پارٹی انتخاب جیتی تھی. اپنا قومی اسمبلی میں بھی کم ہوتی تھی لیکن نشستیں تو ہوتی تھیں. لاہور کی حد تک نہیں، پورا پنجاب کی. ایک وہ وقت آیا کہ ان کی کوئی یہاں پر تھی نہیں، سینٹرل پنجاب میں ان کی سیٹ ہی کوئی نہیں تھی جی. لاہور میں کوئی ان کی نشست نہیں تھی. جنوبی پنجاب میں بھی وہ بالکل شرنک ہو کر رہ گئے. تو یہ صورتحال یہ تھی کہ اب اگر وہ، اور اس میں انہوں نے خود بھی، میں اس کو تو ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ ایک تو جو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی علاقے میں بند کر لیا، سندھ تک محدود کر سندھ کارڈ. بھائی آپ مین سٹریم کی پارٹی ہیں، قومی جماعت ہیں، آپ اس کارڈ کو کیوں اتنا نمایاں کر رہے ہیں؟ کہیں ضرورت استعمال ہو جائے تو کر لیں کبھی کبھار، لیکن آپ نے سارا انحصار ہی اس پر کر دیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جگہ بننی چاہیے تھی. وہاں مزدوروں کی آبادیاں ہیں، وہاں پر بہت بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہے، وہاں مڈل کلاس انٹیلیجنسیا میں پیپلز پارٹی کے اچھا بھلا بڑے بریلینٹ لوگ موجود ہیں وہاں پر. کراچی میں بات کریں، کراچی کی میں بات کر رہا ہوں گا، یہ مطلب کم نہیں ہے وہاں پر بھی. یہ ٹھیک ہے کہ وہ پارلیمانی طاقت حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتے تھے، لیکن ان کی پاکٹس تو ہیں، ان کے بڑے بڑے فگرز تو ہیں. ایلڈرز آف پیپلز پارٹی ابھی بہت سارے کراچی میں موجود ہیں. یہ ایک بہت بڑی ایک سیاسی خلا تھا، سیاسی کمزوری تھی ایک ہماری بڑی سیاسی جماعت کی، جس کے میرا نقطہ نظر اس کے خلاف رہا. لیکن میں نے کبھی اس میں کنجوسی نہیں کی یا بغض نہیں دکھایا کہ پیپلز پارٹی کی جو قومی حیثیت تھی اس کو نہ تسلیم کیا جائے. وہ تھی، وہ مسلمہ تھی. اس نے آئین بنایا، اس کا لیڈر اتنا بڑا قومی لیڈر بنا، سمجھے کہ نہیں جی؟ تو اس کی آپ قومی حیثیت کو کیسے نہیں مانیں گے؟ بھلے سے آپ اس سے جتنا مرضی اختلاف کریں، لیکن اس کی جو حیثیت تھی وہ تو تھی. تو اس کو مینٹین کرنا تو کم از کم کراچی میں تو کر لیں، جو منی پاکستان کہلاتا ہے، پر جہاں پر ہر جگہ کے لوگ، ہر طریقے کے لوگ، ہر جگہ کے. وہ آپ خیبر پختونخوا میں تھی، بلوچوں میں آپ کی بہت بڑی پارٹی، لیاری بلوچوں سے بھرا پڑا ہے، وہ آپ کی اتنی بڑی پاکٹ. تو یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ کراچی کو بھی نہیں سنبھال سکے. حالانکہ ایم کیو ایم کے بعد
اگر پیپلز پارٹی نے اچھے کام کیے ہوتے، وہاں کے ایشوز کو سمجھا ہوتا، وہاں کے سچویشنل انالیسز میں وہ کانشیس رہتی، تو وہ نہ تو اتنی بڑی تعداد میں ایم کیو ایم اتنے جبر اور تشدد کے بعد جو ہے وہ اتنی جگہ پاتی. تو وہ جو دیوتا صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے لندن میں، تو وہ ایک زندہ دیوتا کی شکل میں وہ ایک تو جبر سے ہی وہ اپنے اس کو مسحور کر لیتے تھے کراچی کو، اور ایک ویسے بھی لوگ مجبوراً سمجھتے تھے، ان کے پاس پولیٹیکل چوائس نہیں تھی. کراچی کا میں نے نوجوانوں سے میں زیادہ وہ کرتا تھا. جب میں کراچی گیا ہوں، میرا تو بہت آنا جانا رہتا تھا، تو میں کوئی یہ تو نہیں کہ کراچی سے واقف نہیں، بہت زیادہ. کس سلسلے میں آپ جاتے؟ نہیں، میری جو جنگ سے وابستگی ہے، میں میاں شکیل الرحمان سے جو ہماری پلاننگ ہوتی تھی، ایجنڈا سیٹنگ ہوتی تھی، میرا تو کراچی سے مستقل گہرا تعلق رہتا تھا اس حوالے سے. کراچی کی جو متوسط حیثیت ہے وہ ہماری قومی سیاست میں اس کا بڑا کردار ہے اور بڑا امتیاز ہے اس کا مختلف مراحل میں، اور وہ بڑا قابل تحسین ہے. میں اس کی کرونالوجی میں اب نہیں جاتا، وہ جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، یا جو کراچی ہماری پاکستان کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ کراچی کے اس کردار کو سمجھتے ہیں. یعنی اقتصادی جو اس کا رول ہے، اس کے علاوہ قومی اقتصادیات میں جو کراچی کا کردار ہے، اس کے علاوہ اس کا سیاست میں کراچی بہت باشعور ایک ہماری پاکٹ ہے اور تھی. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں جو حکومتیں بنتی رہیں اور وہاں کی جو اپوزیشن تھی وہ دونوں ہی مطلب مایوس کن تھی. لیکن اس میں بھی میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کراچی میں کوئی بھی حکومت تھی، چاہے پیپلز پارٹی کی تھی چاہے کوئی تھی، جب بلدیاتی الیکشن وہاں پر ہوتے رہے تو وہاں پر بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے، اور یہ نظام جو تھا یہ ایک حد تک قائم دائم رہا ہے. وہ متاثر ہوا ہے پچھلے 5 سال میں، تو وہ بہت ہی بری طرح متاثر ہوا ہے. اور یہ جو اب ایک قدرتی آفت آئی، اس میں وہ سارا ایکسپوز ہو کے سامنے آ گیا. دیکھیں، اگر کراچی میں گورننس صحیح ہوتی، اگر کراچی میں تشدد کی سیاست نہ ہوتی، اگر کراچی میں جو 30 سال سے حالات کریٹ کیے گئے اور ایک دھما چوکڑی جو بچی رہی وہ اگر نہ ہوتی، تو اتنی بڑی قدرتی آفت میں اتنا برا نہ ہوتا جتنا ہوا ہے. پھر ترقی بھی ہوئی ہوتی کراچی کی، کراچی کا انفراسٹرکچر بھی سنبھلا ہوتا، کراچی میں ایک ڈرینیج کا سسٹم ہوتا، تو یہ جو ہے یہ 30-40% تھا. پھر یہ 30-40% تک کی تباہی ہونی تھی کراچی کی جو ہمیں نظر آئی اس وقت. اب تو صورت یہ ہے کہ کراچی کی جو کرپشن جو کراچی میں ہوئی حکومتوں کی، اور وہاں کی جو پارلیمنٹری فورس تھی، وہاں کے سے جو تعلق رکھنے والے وزراء تھے، انہوں نے جو کرپشن مچائی، اس کی ایک نئی شکل اب اس بحران میں آ رہی ہے. وہ بعد از جو آفت آئی اس کے اثرات اب نکل رہے ہیں. اب یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا کہ وہاں پر جو لاقانونیت کے نتیجے میں بنی ہوئی خستہ حال عمارتیں، جو آباد رہائشی عمارتیں کولیپس ہونا شروع ہو گئی، منہدم ہو رہی ہیں، اور وہ رہائشیوں کے ساتھ منہدم ہو رہی ہیں، اس میں انسانی جانیں جا رہی ہیں. یہ کل کا واقعہ ہے، آپ نے خبر دیکھی ہوگی جی. یہاں کے 3 لوگ ہیں اور ابھی تلاش کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہاں سے اب کوئی اور ایسی باڈی نکلے، سب صحیح سلامت رہیں. لیکن یہ ہو تو رہا ہے. گورنر کو اس وقت کوئی کردار ادا کرنا چاہیے تھا. سول سوسائٹی کو انگیج کر لیتے، اپنی جماعت کے لوگوں کو انگیج کر لیتے، اپنے اتحادیوں کو انگیج کر لیتے. وہ کراچیٹس ہیں اور ان کو مل کے حکومت کے ساتھ ایک بریجنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. وہ ایک فون کر دیا، ایک میٹنگ کر لی، یہ سچویشن سے میچ نہیں کر رہی تھیں یہ چیزیں. یہی سخت کی کمی ہے. اس وقت فوراً نکلنا چاہیے تھا. بہت بڑی تعداد میں کوئی کسی صوبے سے بھی ان کو اگر حکومت امداد مانگنی چاہیے تھی تو مانگ لیتے، سمجھے کہ نہیں. اگر نہیں صوبے اس طرف آئے تو وہ میرا خیال ہے گورنر صاحب اپیل کرتے، چیف منسٹر صاحب کرتے، انگیج کر لیتے، پبلکلی اپیل نہ بھی کرتے، ویسے کر لیتے ان کو انگیج. تو یہ ہیں گورننس کی باتیں. یہ کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہوا. اور یہ بھی گورننس کا تقاضا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان خود آگے بڑھتے. یہ سارے ہمارے گورننس کے مسائل ہیں. کیا ہونا چاہیے جب وہاں کی حکومت کی سخت بھی نہیں، وہاں کی جو پارلیمنٹری جو گروپس ہیں جس میں اتحادی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے
MQM, good MQM, I would say good MQM. پاکستان. ہاں جی, good MQM پاکستان. وہ تبھی تو منتخب ہوئے ہیں, ان کی حیثیت ساری قانونی ہے, وہ آئینی ہے. تو میں کہوں گا گڈ MQM. جو برا پارٹ تھا وہ نکل گیا, وہ بکھر گیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ گورنر کو آپ ایز این انسٹیٹیوٹ لیں, میں ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں, سمجھے کہ وہ فیڈریشن کے جب نمائندہ ہیں, گورنر ہاؤس ہے وہاں پر, صرف گورنر نہیں ہے, اس کا کردار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں ہے, لیکن وہ ایلڈر آف کراچی ہیں, وہ ایک الیکٹڈ سسٹم کی پروڈکٹ ہیں, آئین کی پروڈکٹ ہے. لیکن بے اختیار بھی تو ہیں. بے اختیار نہیں ہے, وہ ایسی سچویشن میں ان کا کردار جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے گا تو پھر مشاورت کے ذریعے. کوئی سوال بھی اٹھتے کہ آپ نے نہیں, کوئی نہیں اٹھتے, کوئی ایسی صورت میں نہیں اٹھتے سوال. اگر وہ پازیٹیو, وہ کوئی اختیارات تھوڑی مانگ رہے تھے, وہ تو ایک اخلاقی پاور جو تھی ان کی فیڈریشن کا جو احترام ہوتا ہے اس حوالے سے انہوں نے بات کرنی تھی. لیکن بنیادی ذمہ داری تو صوبائی حکومت. نہیں وہ میں اس میں آپ بالکل صحیح ہے, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی اختیار نہیں تھا, لیکن ان کا کردار بن گیا تھا. اس لحاظ سے ان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا, کردار ادا کرنا چاہیے تھا. کراچی کا جو گورنر ہاؤس ہے اس کو آباد ہو جانا چاہیے تھا, اور ساری بات اس وقت وہاں ڈائلاگ ہونا چاہیے تھا, ایک فورم میں تبدیل ہو جانا چاہیے تھا, ایک بڑی جو ہے ایکٹیویٹیز کا مرکز بن جانا چاہیے تھا. اور یہ شاید پولیٹیکلی بھی موقع تھا پی ٹی آئی کے لیے. یہ پی ٹی آئی کا موقع تھا, یہ پی ٹی آئی کے لیے موقع تھا, یہ وہ نہیں استعمال. میرا کہنے کا مطلب ہے, میرا کنکلوژن یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے, میں صرف حکومت کا ناقد نہیں ہوں, میں اپوزیشن پر بھی تنقید کر رہا ہوں, ان کا کوئی کردار ہی سامنے نہیں آیا, کوئی آئے ہی نہیں لوگ سامنے. ایک عالمگیر وہ کون تھا جی, وہ ڈھکنے لگانے لگا تھا جی. تو اس نے کراچی میں کردار ادا کیا تھا, اس کی بنیاد پر وہ MNA بن گیا جی ہے جی. وہ تک نہیں, یعنی جو ایک باصلاحیت MNA تھا وہ بھی سامنے نہیں آیا, وہ مونچھوں والا نوجوان بڑا سمارٹ سا ہے جی. دیکھیں نا, اس نے کردار ادا کیا تو وہ پارلیمنٹ میں چلا گیا, اس کا بڑا, اس نے ایک میسج دیا تھا. میں اس نے جو کیا اس کو ملٹیپلائی کرتا ہوں, کیونکہ وہ رزلٹ اورینٹیڈ ہوا, وہ مستحق ٹھہرا. کراچی کے ووٹر نے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ مستحق تھا, کراچی کے ووٹر نے کہا یہ مستحق ہے, اس کو ہم پارلیمنٹ میں لے جائیں گے. پی ٹی آئی نے کہا ہم اس کو ٹکٹ دیں گے, اس نے اپنے استحقاق اسٹیبلش کیا. میڈیا نے کہا ہم اس کو کور کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو وہ پارلیمنٹ میں چلا گیا, پی ٹی آئی نے اس کو بھی گما دیا. تو پارلیمنٹ کیا چیز ہے کہ جو ایکٹیو آتا ہے اسے بھی انیکٹیو کر دیتی ہے. وہ میں یہی حیران ہوں کہ بھائی اسی کو آگے لے آتے. وہ آپ کا آئی کون تھا کراچی میں, وہ ایک تبدیلی برپا کر رہا تھا, آپ نے اس کو MNA بنا دیا, اس کو پارلیمنٹ میں لے گئے. مجھے اس کی تصویر ہی نظر نہیں آئی. سب سے ریلیونٹ اس سچویشن میں جو اسٹیک ہولڈر تھا وہ بلدیاتی سسٹم تھا. اگر بلدیاتی سسٹم ہوتا اور اسٹرانگ ہوتا, دو کنڈیشنز ہیں. ایک تو وہ اب ہے نہیں, اس کی مدت ختم ہو گئی. دوسرے جو تھا وہ اسٹرانگ نہیں تھا, اس پر ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی کہ وہ روتے ہی رہے میئر صاحب کہ جی میرے پاس اختیار نہیں ہے, میرے پاس فنڈ نہیں ہے. اب یہ جو خلا ہے, حکومت گورننس کے اعتبار سے کمزور, اپوزیشن اپنے کردار کے اعتبار سے کمزور, روایتی جو منتخب نمائندے ہیں گڈ MQM وہ موجود اور اس کا کوئی کردار سامنے نہیں آ رہا, غیر متحرک, یا آ رہا ہے تو بہت ہی بس پولیٹیکل کمیونیکیشن سے روایتی سی, اس سے آگے کچھ نہیں. فیڈریشن اپنی جگہ کچھ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کا جو پیکیج ہے وہ ایسے تو نہیں آیا, وہاں تھوڑی سی ہل جل ہوئی تو, اور یہ وہ آ گئے, ان کو رہنا بھی چاہیے تھا کراچی, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, چلے وہ چھوڑیں. لیکن اصل بات تو پیسے کی اور فنڈ کی تھی نا, وہ مکمل کر گئے. تو چلیں اس پر بات کرتے ہیں بھی. جی آپ بات جاری رکھیں. جاری رکھوں جی, ساتھ ساتھ چائے پیتے ہیں جی. چلیں جی, یہ صحیح ہے. نہ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو نہ میری. چینی آپ لیں گے؟ جی نہیں شکریہ. جی
چینی کے بغیر ہی تلخیاں دور ہو جائیں اس ملک کی تو اچھا ہے. چینی تو ویسے بھی مہنگی ہے. ہاں جی اب تو افورڈ کرنا بھی مشکل ہو گیا جی. چینی کے بغیر ہی تلخیاں دور کرنی پڑیں گی. وہ علم ہی کرائے گا. جی بالکل. آپ ایسے کچھ ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہے پی ٹی آئی پہ؟ نہ تو ان کا آئینی کردار بنتا ہے، نہ ان کے پاس وہاں اختیارات ہیں. ٹھیک ہے کہ ان کی ذمہ داری کسی حد تک ضرور بنتی ہے اور فیڈریشن کا ایک اہم یونٹ ہونے کے حوالے سے کراچی کا حق بھی بنتا ہے، لیکن جب ہم آئین کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد، تو صوبائی خود مختاری تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سی ایم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اب پرائم منسٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہے. ارے یہ بنیادی طور پہ تو صحیح بات ہے کہ وہ ہیں تو اپوزیشن میں نا، اور وہ جو 18ویں ترمیم والا ہے اس کو بھی ایک مقدس گائے بنا دیا گیا ہے، اور کوئی ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہی نہیں گئی کہ اگر صوبائی خود مختاری میں کوئی پرابلم آئے، کوئی ڈبیٹیبل چیز آ جائے تو اس کو ہینڈل کر لیا جائے. تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جی 14 جو منتخب نمائندے ہیں پارلیمنٹ کے اور سینیٹرز ہیں اور تبدیلی کے دعوے دار ہیں، ان کو دوسرے طریقے اختیار کرنے چاہیے تھے. حکومتی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عدم تعاون ہے یا سکت نہیں ہے اس کی، تو ان کو جو کراچی کو ایکٹیو کرنے میں تو بڑا کردار ادا کر سکتے تھے. کراچی میں بڑا پوٹینشیل ہے، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ ٹیکنوکریٹس کا، مینیجرز کا، کرائسس مینیجرز کا، لوگوں میں جذبہ بھی ہے. ویلفیئر ادارے ہیں، بڑے آرگنائزڈ ہیں، ان کے بڑے اچھے بنے ہوئے سسٹم ہیں، آئی ٹی سپورٹ ہے، ٹرانسپورٹیشن ان کے پاس ہے، بہت پوٹینشیل ہے. اس کو یوز کر لیتے. آپ چھیپا ایدی ماڈل کی بات کریں؟ اپنے نہیں، میں حلقوں کی بات کر رہا ہوں جی. اپنے حلقوں میں ان لوگوں کو انگیج کرتے، اپنے ورکرز کو ایکٹیو کر دیتے، لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کو صاف پانی پہنچاتے، پیسے والوں سے اپیل کرتے کہ بھی صاف پانی ہمیں چاہیے. لاہور سے منگاتے بوتلیں، اگر وہاں ختم ہو گئی، سٹور ڈوب گئے، دوسرے علاقوں سے اپیل کرتے کہ یہ چیزیں ہمیں خریدنی ہیں. سمجھے گے؟ اس طرح کے انتظامات فوری طور پہ. وہاں لوگ رو رہے تھے کہ ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. جی بالکل. 3-4 دن وہاں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملا. بلکہ ڈی ایچ اے کے جو رہائشی تھے انہوں نے جو پلے کارڈز اٹھائے تھے، انہوں نے کہا تھا ڈی ایچ اے کا مطلب ہے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. یس، وہ تو ڈی ایچ اے سے پتہ لگا نا. جب ڈی ایچ اے کے پاس پانی نہیں رہا گھروں میں پینے کا، تو بیچارے جن گھروں میں 8-8 فٹ کا پانی آ گیا اور وہ جانے بچا کے بھاگے ہیں وہاں سے، تو ان کے پاس تو نہ پانی تھا، نہ ان کے جو چھوٹے موٹے کچن ہیں وہ ڈوب گئے تھے جو ان کے پاس خوراک تھی. تو اس کا انتظام ان کو کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جی بالکل. میں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی سندھ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیتے یا دھرنا دیتے یا کوئی لاقانونیت کی بات کرتے. ان کا ایک کردار منتخب نمائندے کے طور پہ ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے ادا نہیں کیا. سمجھے کہ نہیں؟ یہاں پر تنقید بنتی ہے پی ٹی آئی کے منتخب نمائندوں پر، اتنی ہی بنتی ہے جتنی حکومت پر بنتی ہے کہ اس کی سکت نہیں. یعنی آپ برابر کا ذمہ دار بھی؟ بالکل برابر کے ذمہ دار. جی منصوری صاحب، ہم نے اب تک اس مسئلے اور اس کی نوعیت کے حوالے سے تو بات کر لی ہے. اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے جو پریکٹیکل بھی ہو؟ ظاہر ہے پھر وہ الزام لگے گا کہ کتابی حل پیش کر دیا. اور ایک کتابی حل نہیں، میں تو عملی بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں کر اسی اس میں رہا ہوں. میں چونکہ سارا تجربہ میرا تدریس کا بھی ہے اور میں لیونگ جرنلزم سے بھی وابستہ رہا اور ہوں، تو اور صحافت ہمیشہ جو ہے وہ جو پریکٹیکل فیلڈ ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ سیاست ہے یا کوئی ہے، اس کو بہت قریب سے دیکھتی ہے. تو اسی تناظر میں ساری بات کرتا ہوں اور اسی ایکسپیرینس سے کرتا ہوں. دیکھیں کراچی میں اب ضرورت ہو گئی ہے کہ وہاں پر ایک بہت جینٹل قانون اور آئین کی پیروی کرتے ہوئے ایک سوشو پولیٹیکل، اس کو آپ پریشر گروپ کہہ لیں یا گروپ کہہ لیں، وہ بننا چاہیے وہاں پر، جو بہت سائنٹیفک انالیسس کرے، گورننس کو مانیٹرنگ کرے، کراچی سنبھالنے کے اس کو
مینیج کرنے کے، اس کی ترقی کے جو ذمہ دار ہیں، ایک نہیں ہیں، کئی ہیں. پورا بلدیاتی نظام ہے، سندھ حکومت ہے، جو وہاں کے منتخب نمائندے ہیں ان کے اپنے کردار ہیں. ان سب کی مانیٹرنگ کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے ان پر نظر رکھے کہ یہ کیا کیا ہیں، کون سے مل رہے ہیں، کتنے مل رہے ہیں، کیسے مل رہے ہیں. ان تمام سوالوں کا جائزہ لیتا رہے، ایک دفعہ لے کے ایک رپورٹ نہ چھاپ دے. کوئی ایسا میکینزم ہو کہ ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آنے کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک واچ ڈاگ جو ہے، ہائی کیپیسٹی واچ ڈاگ، یہ کون بنا سکتا ہے؟ اس میں ڈیفینیٹلی پھر اکیڈیمکس کی بات آتی ہے، ریسرچ کی بات آتی ہے، جو سوشل سائنٹسٹ کی بات آتی ہے. لیکن یہ اکیلے کام نہ کریں. ان کے ساتھ جو وہاں کے ٹرسٹ ہیں، وہاں کے جو ادارے ہیں، جو وکلاء ہیں، جو پروفیسرز ہیں، وہ ملیں، ایک لائک مائنڈڈ گروپ سے شروع ہوں، فنڈنگ اکٹھی کریں. کراچی میں فنڈز اکٹھے کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نیک کاموں کے لیے. کار خیر کے لیے بڑا پیسہ ہے کراچی کے پاس اور وہ جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی اربوں روپے کی رقم نہیں چاہیے. یہ کام شروع ہو جائے. کراچی ویل مانیٹرڈ ہونا چاہیے. لیکن سر جو واچ ڈاگ ہے وہ تو عدلیہ بھی ہوتی ہے، وہ میڈیا بھی ہوتی ہے. عدلیہ تو اس وقت ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں نا، جس میں عدلیہ بھی شامل ہے. میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ وکلا تحریک کے بعد جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں، ان کا کچھ تو کھویا ہوا تشخص بحال ہوا تھا. اس وقت کا جب ان کی کریڈیبلٹی تھی، ان کا عوام پر اعتماد، ان کا وقار جو تھا موجود تھا، جو کہ یقیناً گر گیا تھا. آمریتوں کے ادوار میں بھی، جو ہماری غیر ذمہ دار منتخب سیاسی حکومتیں ہیں، ان کے ادوار میں بھی گرتا گرتا وہ بہت گر گیا تھا. تبھی تو مشرف صاحب کی اتنی جرت ہو گئی تھی کہ وہ بلا کر استعفیٰ لے رہے تھے. یہ اس کا مطلب ایک انڈیکیٹر تھا کہ سمجھے کہ نہیں. ایک وہ آڈیو چلتی ہے میاں صاحب کے زمانے کی، کوئی سیف الرحمان والی نیب کی. یہ دو ایسے کیس ہیں. ایک ریویل ہوا تھا، کوئی بہت بڑے یہاں پر انویسٹرز ہیں ہاؤسنگ کے، اسٹوڈیو میں. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، عدلیہ کا کردار جو ہے وہ بھی تسلی بخش نہیں ہے. اب یہ بات ہونے لگی تھی کہ جی اعلیٰ عدالتوں میں اوپر کی سطح پر تبدیلی آئی ہے اور اب اسے نیچے ٹریول ہونا چاہیے. دو وزرائے اعظم جو ہے وہ اپنی آئین و قانون کی وائلیشن پر کیس ثابت، مقدمے ثابت ہونے پر اپنے عہدوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ اس چیز نے بہت اوپر لے گئی تھی عدالتوں کو. لیکن یہ میرا احساس ہے، اس کی ایک اپنی کرونالوجی بنے گی کہ یہ ڈیٹیریشن پھر دوبارہ سے شروع ہوئی ہے. اور نیچے کی سطح پر جو ایک توقع کی جا رہی تھی کہ اب ان میں بہتری لائی جائے، وہ بہت بری حالت ہو گئی. تو اس وقت کوئی ریاستی ادارہ ایسا نہیں رہا. سارے ریاستی اداروں کی جو ہے مانیٹرنگ شہریوں کی طرف سے، شہریوں کی سکت ہونی چاہیے، پوٹینشل ہونا چاہیے. وہی انہی کے لیے ہیں یہ عدالتیں. ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کو مانیٹر کریں. وہ پوٹینشل ہے ان میں؟ ہو سکتا ہے. سکیٹرڈ ہے، دبا ہوا ہے، کچلا ہوا ہے، اور لاپرواہی کا شکار ہے اور بے بسی کا شکار ہے. کراچی کے شہریوں میں یہ پوٹینشل ہے اور بات جواز ہوگا. یہ ریشنلائزڈ بات کر رہا ہوں میں. اس کا ریشنل جو ہے، اس کا جو عقلی جواز ہے وہ بنتا ہے کہ اب کراچی کے شہری اٹھیں
کہ انہوں نے ایک ڈیکڈ جو ہے وہ جمہوریت کی بحالی کا بھی دیکھ لیا، اس میں بھی دہشت اور وحشت برستی رہی وہاں پر، اس میں بھی کرپشن ہوتی رہی، پھر تبدیلی کا دور بھی دیکھ لیا انہوں نے، پھر گڈ جو پارلیمنٹری فورس ہے بچی ہوئی اس کو بھی دیکھ لیا، اور اس کرائسس کے حوالے سے تو بہت کچھ بے نقاب ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شہریوں کی پارٹیسپیشن ایک حل ہے؟ شہریوں کی ایک ایکٹیو رول جو ہے، ایکٹیو رول، وہ جب تک نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا ایک پلیٹ فارم نہیں بنائیں گی۔ تو پلیٹ فارم تو سیاسی جماعتیں ہی ہوتی ہیں۔ نہیں، سیاسی جماعتیں تو جو ہے نا انہی کی تو واچنگ کرنی ہے۔ وہ سیاسی جماعتوں کو اس فریم کے حوالے سے کہ جو ایک ریکوائرڈ فریم ہے سیاسی جماعتوں کا، کوئی پیرامیٹرز ان کے پاس ہونے چاہیے۔ ایک تو آئین ہے، ایک قانون ہے، ایک سیاسی جماعتوں، آئیڈیل سیاسی جماعت کیسی ہونی چاہیے، آپ آئیڈیلزم کی بات کر رہے تھے نا، کیسی ہوتی ہیں، کیا ہونا چاہیے، وہ اپنے ٹرمز آف ریفرنس بھی بنائیں گے کہ ہم اس پیمانے پر پرکھ رہے ہیں کراچی کے پارلیمنٹیرینز کو، ہم اس پیمانے پر جو ہے کراچی کے بلدیاتی نظام کو پرکھ رہے ہیں۔ اسی کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ٹیکنوکریٹس کی، ان کو اکیڈمیشینس کی، ان کو سوشل سائنٹسٹ کی، ان کو مینیجرز کی ضرورت پڑے گی، اور کراچی ہب ہے ان کا، اس پوٹینشل اور اس ان پٹ کا کراچی ہب ہے۔ اتنی اچھی یونیورسٹیاں وہاں پر ہیں، اتنی بڑی یونیورسٹیاں وہاں پر ہیں، کراچیٹس جو ہیں وہ اوورسیز ہی بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ غیر سیاسی ہونے چاہیے، وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ تو ان کا جو ایک نیوٹرل پوسچر ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی اور وقار کو بڑھائے گا۔ اس میں جو بڑے بڑے ٹرسٹ کے ادارے ہیں، وہ جو ٹرسٹ ہیں جو عوام کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کو اس کے گورننگ بورڈ میں، اس کی کمیٹیز میں شامل کریں، اور انگیج رہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، ان کو بڑے نائس پولائٹ وے میں، انہوں نے کوئی دھرنا نہیں لگانا، انہوں نے گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کرنا، انہوں نے کوئی گورنمنٹ کو پلٹنا نہیں ہے، انہوں نے سسٹینیبل بنانا ہے اور ڈیموکریسی کو، انہوں نے ایک قسم کی سورس آف گائیڈنس ہے وہ ثابت ہوگا، تب بھی وہ آئینی ہو یا نہ ہو، تب بھی سیاسی جماعتیں انہیں اپنے لیے چیلنج نہیں سمجھیں گی؟ سمجھتی رہیں، سمجھنا چاہیے انہیں چیلنج۔ تو پھر اگر وہ سمجھیں گی تو پھر تو کلیش ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، کلیش نہیں نہ ہوگا، یہ کلیش جو ہے وہ اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کا کیا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس اپنے لیول پر لائیں اپنے آپ کو، اپنی نیوز سینس ویلیو اتنی زیادہ بڑھائیں کہ وہ رپورٹیبل ہو جائے، ان کی ریکمنڈیشنز، ان کی ایکٹیویٹیز، وہ کوئی کاروباری تنظیمیں تھوڑی ہیں، وہ تو عوام کی خدمت کے لیے بنی ہے، تو میڈیا کو ان کو رپورٹ کرنا چاہیے۔ تو وہ جو کچھ دیکھ رہی ہیں، جو کچھ تیار کر رہی ہیں، جو مانیٹرنگ کر رہی ہیں، جو ایویلیویٹ کر رہی ہیں، وہ سارا کچھ تیار شکل میں آنا چاہیے۔ آخر کئی تھنک ٹینکس جو ہیں جن کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں، جن کی کوئی آئینی حیثیت نہیں، ان کا ڈیٹا ویٹا سے متعلق ہم دے دیتے ہیں نا جی، کہ یہ سروے کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو اس کی بھی آ جائیں گی اس طرح، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، وہ زیادہ بڑے وسیع پیمانے پہ یہ کام ہونا چاہیے، اس کے ونگز بننے چاہیے، ایک بہت بڑا فورم بننا چاہیے۔ نہیں تو مسعود صاحب، یہ تو ابھی ہم اپنی حالیہ تاریخ میں دیکھ چکے ہیں کہ اگر آپ 2 اشرے پیچھے چلے جائیں تو عمران خان نے جب شوکت خانم بنایا، ایک سکسیس سٹوری بنی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا آپ سیاست میں مت آئیں، آپ پریشر گروپ بنائیں، یہ بات ہوتی تھی؟ ہوتی تھی۔ اچھا، یہ ہوتی تھی، انہوں نے کہا جی میں تو سیاست میں آگے تبدیلی لا سکتا ہوں۔ ہاں، تو یہ تو صرف دیکھیں، یہ میں آپ کو عرض کروں، یہ یہاں اس حد تک سیاسی ہوں گے، یہ جو فورم ہوگا یہ سیاست میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا، عملی سیاست میں یہ نہیں آئے گا، لیکن عملی سیاست کی یہ مانیٹرنگ کرے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سوشو پولیٹیکل موومنٹ ہوگی، یہ سیاست کو دیکھے گی، سیاست کو ایویلیویٹ کرے گی، سیاست کی رہنمائی کرے گی، سیاست کو سمجھ کے سیاست کو سمجھائے گی، سمجھے گے نہیں جی، اور آئین کی روشنی میں دیکھے گی، قانون کی روشنی میں دیکھے گی، یہ اپنی سیاست نہیں چلائے گی۔ یہ ان کے پاس بڑا سیدھا سادہ سا فریم ہے، بڑا راستہ ہے کہ آئین کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ مجھے یاد آئے، میں آپ کو بتاؤں، ایک تھے مسعود کھدر پوش، بڑی زبردست شخصیت تھے، بیوروکریٹ تھے۔ قائد اعظم نے جب ملک بنا تو ان کو کہا کہ آپ، وہ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر تھے، تو ان کے جو انداز تھے، ان کے جو معاملات تھے، ان کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ آپ جو سندھ کی صورتحال ہے اور وہاں جو جاگیرداری نظام ہے
اس میں ایک تبدیلی لانے کے لیے ایک سوچ پیدا ہوئی. تو جو میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے اس میں تو یہی ہے کہ قائد اعظم کا یہ انیشیٹو تھا کہ ہاری رپورٹ جو تیار کی مسعود کھدر پوش نے، یہاں لاہور کے تھے وہ، تو انہوں نے سارا سچویشنل انالیسس کیا سندھ کا کہ سندھ اتنا مردم خیز خطہ جہاں سے بہت بڑی تہذیب نے جنم لیا، انڈس سویلائزیشن نے جنم لیا، جہاں کی اسمبلی نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا، اس کی جو سوشو اکنامک سوشو پولیٹیکل کنڈیشن ہے وہ اتنی کمزور کیوں ہے، اور اسی کا شہر جو ہے وہ پاکستان کا پہلا کیپٹل بن رہا ہے کراچی. تو ہاری رپورٹ جو تھی، کیا بات ہے وہ ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، سیاسی نہیں انتظامی تاریخ کا، کیونکہ اس کے نتیجے میں اصلاحات ہونی تھی زرعی سیکٹر کی. یہ زیادہ سائنٹیفک اپروچ تھی انڈیا کی نسبت. انہوں نے تو ایک ایکٹ لائے اور جاگیرداری نظام ختم کر دیا. اس میں ایسا نہیں ہونا تھا. یہ سچویشنل انالیسس تھا اندرون سندھ کا، جہاں بڑی بڑی جاگیریں تھیں اور جو پیزنٹ کی کنڈیشنز تھی وہ بہت ہی خستہ تھی. اصل میں تو اس احساس نے ہاری رپورٹ تیار کروائی. لیکن وہ جاگیردار مسلم لیگ میں بھی وہ قصہ مختصر میں وہ تو تھے نا، تبھی تو تھا نا. وہ تو اپنی خود احتسابی کی بھی ایک شکل تھی، وہ خود احتسابی کی بھی ایک شکل تھی. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، وہ تو ایک لمبی بات ہو جائے گی بہت، کہ وہ دوسرا پہلو ہے. مجھے جو مسعود کھدر پوش یاد آئے اس وقت، وہ اس لیے یاد آئے کہ میں نے ان کے بہت ہی انٹرویو ہوئے جو چھپے ہیں خاص وقت میں. آپ کی پیدائش نہیں ہوگی، آپ بہت بچے ہوں گے جب تک وہ چھپتے رہے. میں نے ان کا آخری انٹرویو کیا. اچھا، آپ نے ان کا انٹرویو کیا؟ اور انٹرویو کے بعد میری ان سے کوئی 2 گھنٹے گپ شپ ہوتی ہے. یہ میرا خیال ڈاکٹر شفیع جلندری جو میرے استاد ہیں، یہ بھی میرے ساتھ تھے. وہ ان کا آخری انٹرویو تھا، بڑا ڈیٹیلڈ ہے. اس میں ایک بات انہوں نے بڑی دلچسپ کی. انہوں نے کہا کہ میں جب وہ ہاری رپورٹ کے خلاف ایک طوفان بھی مچ گیا، بڑی ریزسٹنس بھی ہوئی، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. وہ بہت زیادہ حوالہ بنی رہی سیاست میں ہماری کہ اس کو نافذ کیا جائے، لیکن وہ نافذ نہیں ہو سکی. بے شمار رکاوٹیں تھیں، سیاسی بھی انتظامی بھی دونوں طرح کی. تو لیکن اس سے لوگ یاد کرتے رہے. انہوں نے ایک بات کی کہ جب میں، اب مجھے یاد نہیں کہ وہ انٹرویو کا حصہ تھا یا جو بعد میں ہماری باتیں ہوئی اس میں وہ شامل تھی. کہنے لگے جب میں وہاں ناکام ہو گئی نا میری رپورٹ، مجھے یقین ہو گیا کہ میں یہ امپلیمنٹ نہیں کروں گا، تو میں نے پنجاب میں کام شروع کر دیا. وہ اکساتے تھے، وہ نرے بیوروکریٹ نہیں تھے، کھدر کے کپڑے پہنتے تھے، تبھی تو وہ مسعود کھدر پوش کہلاتے تھے. وہ اپنے لباس کی وجہ سے اصل میں وہ بڑے متنازع ہو گئے. میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے کہ اگر وہ بات نہ کرتے تو ان کی شاید بات آگے چل پڑتی. وہ متنازع ہونا جو تھا نا ان کا، وہ جو ٹپیکل ظالم وڈیروں کے لیے جو ہے نا، وہ ایک بڑا زبردست کارڈ ہاتھ آ گیا ان کے. انہوں نے کہیں بات کر دی کہ جو نماز ہے نا وہ اردو میں پڑھنی چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پنجابی میں بھی پڑھنی چاہیے. تو اب بھی کئی علماء یہ بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ بات کئی علماء بھی کرتے ہیں، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. تو اس پر وہ بڑے متنازع ہو گئے، بڑے فتوے آ گئے، بڑا اختلاف ہو گیا اس وقت پیدا، کیونکہ اس وقت یہ ہضم نہیں ہوئی اسے. انہوں نے رولا کمیٹیاں بنوا دی پنجاب میں. اچھا، جو تھی نا مزاروں کی تنظیمیں کسانوں کی، پہلے تو انہی کے بنانے میں کردار انہوں نے اندر کوئی کردار ادا کیا. متحرک شخص تھے اور بڑی باغ و بہار شخصیت تھی، بڑی ان کی پرکشش شخصیت تھی. حالانکہ وہ سمجھا تو یہی جاتا تھا، اس وقت ان کا ٹلٹ لیفٹ کا تھا اور ہم الٹرا رائٹ کے تھے. لیکن مجھے تو ان سے مل کر ایک ہی اور آخری ملاقات تھی میری ان سے، اور میں ان سے ضرور ملاقاتیں کرتا بعد میں، لیکن میرا خیال ہے وہ اس انٹرویو کے بعد زیادہ حیات نہیں رہے. ہاں جی، وہ شاید
ویسے بھی اکنامک ایکویلٹی کی بات تو لیفٹ والے کرتے تھے. لیفٹ وہ کرتے تھے زیادہ. نہیں, ان کا ٹلٹ جو تھا واضح طور پر ان کی بات کرتے بھی زیادہ وہی تھے. ہاں جی. میں تو ان کی کچھ چیزیں میں نے پڑھی تو میں نے کہا یار اس بندے کو انٹرویو کرنا چاہیے, اور میں چلا گیا اور وہ چھپا انٹرویو. اور بڑے آپ نے بلا تعصب ان سے گفتگو کی؟ نہیں, تعصب واسب والا تو ہمیں الٹرا رائٹ رہتے ہوئے بھی نہیں ہوتا تعصب. بلا تعصب یعنی میں یہ الزام اپنے قبول نہیں کروں گا کہ میں متعصب ہوں. میں اختلاف شدت سے رکھتا ہوں, تعصب پھر بھی نہیں کرتا. شکر الحمدللہ, یہ اس کی دین ہے کہ تعصب اور بغض والی بات نہیں تھی, لیکن ہاں اختلاف میں شدت ہوتی تھی. وہ وقت کے اور شباب کے ساتھ اور زیادہ تھی. تو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ کنٹروورشل ہو. جی, کنٹروورشل ہو. تو وہ کہتے ہیں میں نے جی پنجاب بھر میں نا رولا کمیٹیاں بنوا دی. میں نے کہا جی وہ رولا کمیٹیاں. وہ کہتے تھے, میں ان کو کہتا تھا کسانوں کو کہ تم رولا ڈالتے رہو, شور مچاتے رہو. اپنا پنجاب کے جو کسان ہیں وہ مل کے نا اپنے کوئی مطالبے بنوا لیں, طے کر لیں. کسی جگہ کے کچھ اور ہیں, کسی جگہ کے کچھ اور ہیں. جو کاٹن بیلٹ ہے وہاں کے کچھ اور ہیں, جو رائس بیلٹ ہے وہاں کے کچھ اور ہیں, جو گندم پیدا کرنے والے علاقے ہیں ان کے کچھ اور ہیں. اپنے کنسرن کچھ کامن ہے. وہ کہتے ہیں کوئی اپنا انہیں یہ سکھایا پڑھانے کی کوشش کی کہ اپنا ایک منشور بناؤ اور اس کا شور مچاتے رہو, اور وہ ایسا نہ ہو اس کے لیے کمیٹیاں بناؤ. تو وہ رولا کمیٹیاں بن گئی تھیں. اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں جو کراچی میں رولا کمیٹی سے آگے کی کیپیسٹی والی جو کمیٹی ہے نا یا فورم ہے, وہ سجیسٹ کرنے لگے. وہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ میں ویژولائز کرتا ہوں تو اس کا کردار مجھے بڑا پازیٹیو اور رزلٹ بڑے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں, بشرطے کہ وہ ویسے بن جائے جیسے میں ویژولائز کر رہا ہوں, یا میں سمجھا پاؤں. میں اہل کراچی کو بلا امتیاز وہاں جو لسان اور جو بھی گروپ یہ وہ ہیں ان سے ہٹ کر جو کراچی کا خدمت گزاری پر یقین رکھتا ہے اور کار خیر کا ایڈوکیٹ ہے, ان کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو مل کر آپس میں تو کروڑوں کی لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے نا وہاں, ان میں جو بڑے پوٹینشیل ہیں مختلف حوالوں سے. ان کی مالی سکت بھی بہت ہے, ان کا علم بھی بہت ہے, ان کا تجربہ بھی بہت ہے, ان کے پاس کوئی ہنر بھی ہے, وہ ٹیکنوکریٹ بھی ہیں, وہ ماہرین قانون بھی ہیں. لیکن یہ لاٹ غیر سیاسی, یہ انتظامیہ کی اور سیاست کی لائن سیدھی کرنے میں کوئی کردار ادا کریں. رولا ٹائپ کمیٹیاں, رولا ڈالتے رہیں. کم از کم لوگ اویئر ہی ہو جائیں گے. ہاں جی, ایک پریشر بن جائے گا. رولے کے جو کنٹینٹس ہوں وہ بڑے اسٹرانگ ہونے چاہیے. جو ان کی پیغام رسانی اور پیغام سازی ہے نا وہ بڑی سائنٹیفک ہونی چاہیے, تو رزلٹ نکل آئیں گے. اور ان پرسنالٹیز کی کریڈیبلٹی بھی بہت ہو, اور وہ قانون اور آئین کے حوالوں سے پریشر ڈالیں. وہ قانونی بل بنا کے دے دیں. میں کہتا ہوں کہ وہ ایک پیرلل قانون سازی کریں جو اسمبلیوں میں ہوتی نہیں لیکن مطلوب ہے. وہ مطلوب بل بنا کے دکھاتے رہیں.